رکھیں. کل ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی نا اس کی پینکریاس کی. وہ کہتے ہیں وہ آئلٹ جو ہے پینکریاس کے اندر ہی ہوتا ہے, باہر نکلا ہوا کوئی پروٹروژن نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ تھا. ہاں اس کے اندر ہی دو حصے ہیں نا اس کے پینکریاس میں. ایک تو ہے نا جو شوگر کو کنٹرول کرنے والے, اور وہ جو شوگر کو بند کرنے والے ہیں, دونوں پینکریاس کے اندر ہی ہیں دونوں. ہاں ہاں وہ کیا ہوا؟ کیا چیز ہے؟ ہاں ہاں وہ ہے. یہ تو پھر کافی بیماری ہے یہاں. عام پائی جاتی ہیں اسٹوروں وغیرہ میں, یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے. آپ بیان دے دیں کہ بیچاروں کو خام خواہ پکڑے بیماری ہے. ایسے بیماریاں بھی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو. پیچھے ایک آئے تھے مشہور لیڈر جس کو بہت پرانی بات ہے, جو پکڑے گئے تھے اس طرح. ایک وہاں سے وارننگ ملی تھی مجھے جیسے کہ مہمانوں کے آنے پر کسی جگہ سے کوئی مہمان آ رہا ہے جو بیرونی ہے مگر اس کو یہ بیماری ہے, اس لیے نگران رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں پکڑا جائے اور پھر مصیبت پڑے. پھر ہم نے وارن بھی کر دیا تھا, ساتھ بھی آدمی بھی لگا دیے تھے. بیماری بھی ہوتی ہے. ایگروفوبیا ہوتا ہے کراؤڈ میں, کراؤڈ ہو اس سے گھبرانا, اس کو ایگروفوبیا کہتے ہیں. اس کا نام کچھ اور ہے, اسی سے ملتا جلتا نام ہے جو بلڈنگ میں بند کمروں میں گھبراہٹ جو ہوتی ہے. کلاسٹروفوبیا, دیٹس رائٹ, دیٹ از کلاسٹروفوبیا. اور یہ اس کا نام کیا تھا جو اب پہلے جو کل بحث ہوئی تھی جس پر, کلیپٹومینیا. وہ فوبیا نہیں ہے, مینیا ہے لفظ. اسی سے مجھے اس وقت خیال نہیں آیا تھا, بعد میں مجھے خیال آیا کہ مینیا تو مطلب ہی اور ہے. وہ ہے ایک قسم کا پاگل پن. فوبیا ہوتا ہے خوف کو کہتے ہیں. بس وہ غلطی سے دماغ میں آیا نہیں کہ ایک مینیا کی بات ہو رہی ہے, اس کو فوبیا کے ساتھ لگا دیا تھا. ٹھیک ہے. آج میں نے کچھ دوائیں چنی ہیں ایک ہی پٹی سے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں یہ نقشہ نہیں ہے کہ تمام مٹیریا میڈیکا یعنی ادویات کے خواص پورے الف سے لے کے یہ تک سناؤں. اس میں تو وقت بھی بہت لگے گا. میں نے کل حساب لگایا تو اگر روزانہ لیکچر دیا جائے دواؤں کے اوپر تو بعض دوائیں تو 4-5 دن لیں گی, اور بعض دنوں میں 2-3 دوائیں جیسے اکٹھی ہو جائیں گی. اگر پورا دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 اکٹھی ہو سکتی ہیں, تو 4-5 سال لگیں گے. لیکن اگر 300 روزانہ کیا جائے تو پھر بھی 3 سال لگتے ہیں. 4 سال زیادہ لگیں گے. میں تو 2 دن ہفتے میں کہتا ہوں, بات کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 سال کی بات ہے. اتنا لمبا نسخہ نہیں میں دے سکتا آپ کو. میرا خیال یہ ہے کہ دواؤں کے وہ تعارف کروا دوں جو عموماً پڑھتے وقت یا ہر کتاب سے پڑھتے وقت ذہن پہ امپرنٹ نہیں ہوتے. 10-15 کتابیں ہومیوپیتھی کی ایسی ہیں جن کو آپ زیر مطالعہ لا سکتے ہیں. کسی نے بعض کوئی ایسی بات خاص بیان کی ہے کسی دوا کے متعلق جس کو ضرور ذہن میں موجود رکھنا چاہیے, کیونکہ میرے تجربے میں ہے کہ وہ علامت واقعی پکی ہے اور مفید ہے. اور کسی نے کوئی اور بات بیان کی ہے. جب عام لوگ مطالعہ کرتے ہیں ضروری نہیں وہ ساری کتابیں بھی پڑھی ہوں. روزمرہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر عابد حسین کی کتابیں چلتی ہیں, یا اور ایڈوانس پہ ہو جائے تو کاشی رام کی بڑی کتاب ہے, کافی مفید بھی ہے. تو ان کی طرز اور ہے ان لوگوں کی لکھنے کی. میں اس طرح آپ کے ذہن میں بعض دواؤں کے تعارف کروانا چاہتا ہوں جو لمبے مطالعے کے بعد میرے ذہن میں ان دواؤں کے اثرات نقش ہوئے ہیں.
تاکہ ان فیچرز کو آپ پتہ کر لیں تو پھر بہت جلد ان دواؤں تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے دواؤں کا مختصر تعارف مگر بنیادی تعارف کرواؤں گا, اور سب دواؤں کا نہیں, بعض ایسی دواؤں کا جو زیادہ تر آپ کے کام آنے والی, اور اس کے بعد پھر بیماریوں کے حوالے سے ان کا تعارف کرواؤں گا کہ جب بیماری یہ نظر آئے تو عموماً پہلے کیا کرنا چاہیے پھر کیا کرنا چاہیے, کیونکہ روزمرہ انسان کتابوں کے حوالے سے تو بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا. اسی ضمن میں جو نسخے ہیں بعض بنائے ہوئے وہ بھی میں بتاؤں گا کیوں مجبوری ہے. لیکن جب آپ کو دواؤں سے تعارف پورا حاصل ہو جائے تو پھر نسخوں کا صحیح استعمال آئے گا اور اپنے نسخے بھی بنا سکتے ہیں. بلکہ اکثر اوقات تو نسخوں کی ضرورت نہیں, جس کے پاس کھلا وقت ہے وہ چند دوائیں ذہن میں جو آتی ہیں ان کا مطالعہ کر کے تازہ تو فرق معلوم کر سکتا ہے. بعض وباؤں کے وقت ایک ہی دوا ہے جو چلتی رہتی ہے اور اس میں ہر مریض کی علامتوں کے فرق کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ موسم وہ خاص قسم کی وبا ایک خاص مزاج لے کے آتی ہے. مثلا نزلہ ہے, نزلے کی 20 قسمیں ہیں, کیونکہ اس کا وائرس 20 کا سینکڑوں ہوں گی, اس کا وائرس ہر دفعہ بھیس بدل کے آتا ہے, نیا روپ دھار لیتا ہے. تبھی کامن کولڈ کا کوئی علاج نہیں صحیح دریافت ہو سکا. لیکن ہومیوپیتھک میں اگر 10-15 دواؤں پر نظر ہو تو کوئی نہ کوئی دوا کامن کولڈ میں استعمال ہو جاتی ہے, کام آ جاتی ہے. اس دنوں میں نے انفلوئنزنم اور بیسیلینم کا نسخہ دیا تھا, بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے. مجھے کل فون بھی آیا تھا کہ ان کا شدید نزلہ جو بعض دفعہ ہفتوں رہتا تھا اور لنگز کے اوپر گہرا اثر چھوڑ جاتا تھا, کھانسی ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی, وہ اس کی چند خوراکوں سے نزلہ فوراً کنٹرول میں آیا ہے اور کوئی بد اثر نہیں پیچھے چھوڑا. پھر اس میں اور دوائیں بھی بعض ڈالنی پڑتی ہیں. نیٹرمیور ہے, بعض دفعہ جلسیمیم کام آتی ہے, بعض دفعہ آرسنک کام آتی ہے. تو علاج کا دھندا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چند نسخے سن لیے اور اپنے آپ کو انسان ماہر فن سمجھ بیٹھے. جو ماہر فن ہے اس کو بھی بڑی مصیبت پڑتی ہے بعض دفعہ علاج کی, بعض دواؤں کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ آپ کو پہلے اہم دواؤں کا ایسا تعارف کروا دوں کہ جس سے آپ کو ان کے بنیادی مزاج سے واقفیت ہو جائے. پھر جب بیماریاں آئیں گی تو ان چند دواؤں کی طرف دھیان جایا کرے گا اور نسبتاً آسانی سے آپ علاج کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے باقاعدہ تو اس کو تو پھر مزید مطالعے کی لازمی ضرورت ہے اور مزید باتیں معلوم کرنی ہوں گی. مثلا فزیولوجی کا کچھ مطالعہ, ایٹانومی کو مطالعہ وغیرہ وغیرہ, تاکہ انسانی جسم کی ساخت وہ کس طرح کام کرتا ہے اس سے بھی کچھ واقفیت ہو. اگرچہ ہومیوپیتھک میں ان باتوں کا اتنا نمایاں اثر نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسا شخص جو جسم ٹھیک کرنے کے لیے اگر پروفیشنل نہیں بنتا تو عموماً وقت دیتا ہے, چاہے نان پروفیشنل ہی ہو, اس کو انسانی جسم کی ساخت سے کچھ تو واقفیت ہونی چاہیے. مثلا اتنی سی غلطی میں نے کر لی کہ وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں لبلبے میں میں سمجھا تھا کہ اس کا ایک ٹکڑا باہر کی طرف الگ سا نکلا ہوتا ہے جس میں یہ وہ آئرن پایا جاتا ہے. مجھے ڈاکٹر کا فون آیا کہ نہیں اس کے اندر ہی ہے سب کچھ. تو یہ معمولی غلطی ہے, اس کے فنکشنز کی غلطی نہیں تھی یہ. اس لیے اگر آپ توجہ کے ساتھ ان لیکچر کو سنیں گی تو کچھ نہ کچھ جسم کی ساخت کا جہاں ذکر ضروری ہوگا وہ میں بیان کر دیا کروں گا, مگر اپنا مطالعہ اس کا بھی کرنا چاہیے. تو جس نے باقاعدہ ڈاکٹر بننا ہے اس کو تو لازماً بہت کچھ ابھی سیکھنا ہوگا. اتنی ہی واقفیت اکثر احمدیوں کو جو یہ پروگرام سنتے ہیں ہو جانی چاہیے کہ روزمرہ کی گھر کی بیماریوں میں ان کو ڈاکٹر کے پاس نہ بھاگنا پڑے, اور سفر میں اچانک تکلیفیں جو ہو جاتی ہیں ان کو کم سے کم ایسی دوائیں
ساتھ رکھنی چاہیے جو میں بتا بھی دوں گا، عام طور پر سفر میں کام آتی ہیں. تو اس طرح بہت سے خرچ بچیں گے، بہت سی سردردیاں بچیں گی. اب ہمارے گھر آئے دن بچے ہیں کافی، اور اکثر ضرورت نہیں پڑتی بلانے کی. اگر کبھی ڈاکٹر وزیر صاحب کو بلانا پڑے تو ان کے آنے سے پہلے خیال خود سے بچہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. ہاں، اور سفر میں تو بڑی مصیبت ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے، بڑا بھی تو بہت مشکل پڑتی ہے اور خرچ بہت آتا ہے. ہومیوپیتھک تو بہت ہی سستا ذریعہ علاج ہے. آج کل دواؤں کی قیمت انگلستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن اگر طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ نہ ختم ہونے والی دوائیں ہیں. اگر 10 پاؤنڈ کی بھی ایک شیشی آتی ہے تو ساری عمر چلے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گا اگلی دفعہ. دعائیں سکھانے والا حصہ باقاعدہ سے دے ہیں نا، سب چیزیں جو کل لے کے آئے تھے استعمال نہیں ہوئی تھیں. اچھا، اب اس تعارف کے بعد میں آپ کو بعض دواؤں کا تعارف کراتا ہوں جو بہت اہم ہیں. ایبروٹینم ہے ایک دوا. ایبروٹینم نقل مرض کے لیے چوٹی کی دوا ہے. سب سے پہلے ایبروٹینم کا نام ذہن میں آنا چاہیے. خصوصاً وہ امراض جو بعض دفعہ ساری زندگی کے لیے ایک انسان کو جگہ منتقل کر کے بعض فوائد سے، بعض اہم انسانی ضروریات سے محروم کر دیتی ہیں. مثلا ممز ہیں، یعنی کنپیڑے اس طرح یہاں نکلتے ہیں. وہ اگر ٹھنڈ لگ جائے یا دوا کے ذریعے ان کو دبا دیا جائے تو وہ منتقل ہو جاتے ہیں نسل پیدا کرنے والے اعضاء کی طرف. اور اگر وہ ایک دفعہ وہاں منتقل ہو جائیں تو پھر کوئی علاج نہیں ہے ان کا، ہمیشہ کے لیے وہ سب خلیے مر جاتے ہیں. اور ایسے کیسز جب آتے ہیں، جب بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، جب پتہ کیا جاتا ہے تو بعض مردوں میں یہ ان کی بچپن کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کو ممز نکلے تھے اور پھر کسی طرح وہ ٹھیک ہو گئے، یا ٹھنڈ لگ گئی تو دب گئے اور تکلیف دوسرے حصوں میں منتقل ہو گئی. یہ ایبروٹینم چوٹی کی دوا ہے کہ جو اس کو واپس لے آئے گی. جہاں مرض منتقل ہوا ہے اس کو فوراً واپس لے جائے گی. اس میں ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف انتقال مرض کی علامت نمایاں ہے، اور ایک قسم کے مرض کا دوسرے قسم کے مرض میں تبدیل ہونا بھی داخل ہے. مثلا روماتزم ہے، وجع المفاصل، گاؤٹ وغیرہ. ان بیماریوں میں اگر اچانک کسی وجہ سے شفا ہو جائے اور دل پر حملہ ہو جائے بڑا سخت، تو یہ بہت مہنگا سودا ہے. بعض دفعہ بعض ڈاکٹر ایسا علاج کر دیتے ہیں کہ دیکھنے میں بظاہر فوراً فائدہ ہوا ہے لیکن دل کو نقصان پہنچ جاتا ہے. ایبروٹینم اس کی دوا ہے. ایبروٹینم ٹھیک نہیں کرے گی اس کو، لیکن اصل مرض کی طرف واپس لوٹا دے گی. اور وہاں اگر ایبروٹینم نے فائدہ نہ دیا تو دوسری دوائیں کام آ جائیں گی. اس کے متعلق اور بھی بعض نوٹس میں نے آج سٹی صاحب کو لکھوائے تھے، وہ میں دیکھتا ہوں کوئی چیز یادداشت سے رہ نہ جائے. ہاں، اسال اس میں قبض میں تبدیل ہو جاتے ہیں، قبض اسال میں. اور یہ بھی ایک خاص اس کی علامت ہے. بعضوں کو یا قبض ہوگی بچوں کو یا اسال ہوں گے، ان میں بھی ایبروٹینم ایک خاص قابل توجہ دوا ہے. بچوں کے سوکھا پن کی بہت اچھی دوا ہے. اکثر سوکھا پن میں بعض جو روٹین کے ہومیوپیتھ ہیں وہ عموماً ایبروٹینم استعمال کرتے ہیں. نیٹریمور بھی بہت مفید ہے لیکن ایبروٹینم سب سے زیادہ پہلے خیال آتا ہے. اس کی علامتیں سردی اور نمی سے بڑھتی ہیں. بس مختلف دواؤں کے بڑھنے اور کم ہونے کے اوقات یا گرمی سردی اور آرام یا حرکت کے اثرات، یہ بھی آپ کو دواؤں کی شناخت میں مدد دیں گے. کیونکہ اگر ایک مرض میں ویسی ہی علامتیں ہوں، سردی سے بڑھنے والی تکلیفیں ہوں، تو پھر وہاں
وہ دوائیں زیادہ مناسب ہیں جو سردی سے بڑھنے کا مادہ رکھتی ہیں۔ بس یہ 2-3 چیزیں ہیں اس کی خصوصی پہچان کے لیے جن میں آپ کو اس دوا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دوا کی علامت ہوئی تو کوئی دوسری دوا پھر کام نہیں آئے گی۔ انتقال مرض میں مجھے یاد ہے کہ پلسٹیلا اور کاربوویج بھی خصوصاً ممز کے نیچے کی طرف منتقل ہو جانے میں یہ بہت مفید ہیں، لیکن پلسٹیلا کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ فوراً پچھانی جائے گی۔ کاربوویج کی اپنی بعض بنیادی علامتیں ہیں جو اس میں نہیں ہوں گی۔ تو 2-3 ایسی اہم دوائیں آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ بآسانی ان کے اندر فرق کر سکتے ہیں اگر ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ ایک دوائی ہے ایکٹیا ریسیموسا، جس کو سیمیسیفیوجا بھی کہتے ہیں۔ یہ دوا عورتوں کے لیے غیر معمولی اثر رکھنے والی دوائی ہے۔ بعض لوگ تو اس کو صرف عورتوں کی دوا ہی سمجھتے ہیں۔ ایکٹیا ریسیموسا، ACTEA کیپٹل RACEMOSA۔ پہلے تو سب سے اس کے یہ بات بتانے کے لائق ہے کہ یہ ایکٹیا ریسیموسا میں 2 مختلف متقابل دواؤں کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض پہلوؤں سے یہ برائونیا کے مشابہ ہے، بعض پہلوؤں سے رسٹاکس کے مشابہ ہے۔ برائونیا میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، آرام کرنے سے آرام آتا ہے، خاموش لیٹ رہے انسان تو اس کو آرام آتا ہے۔ رسٹاکس میں آرام سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے آرام آتا ہے، لیکن ابتدائی حرکت تکلیف دیتی ہے بہرحال۔ یعنی فرسٹ موومنٹ میں رسٹاکس میں بھی تکلیف بڑھے گی، لیکن تھوڑا سا چلنے پھرنے سے جسم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کو جس طرح ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن کچھ چلنے پھرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن سب کو نہیں ہوتا، بعضوں کو جتنا چلے اتنا بڑھتا بھی جاتا ہے۔ پھر تو ایک یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ فرسٹ موومنٹ سے کچھ دیر کے بعد ریلیف، پھر سارا دن درد بڑھتی رہتی ہے، وہ نہیں ہے، اور رات کو پھر آرام نسبتاً کم۔ لیکن رسٹاکس میں یہ علامت نہیں ہے، رسٹاکس میں رات کو دردیں بھرتی رہتی ہیں، اور جس کروٹ آپ لیٹیں کچھ دیر کے لیے آرام آتا ہے، پھر وہ درد دوبارہ شروع۔ ضروری اس کروٹ پہ ہو درد، کہیں بھی درد ہو، اب کروٹ بدلیں گے تھوڑا سا آرام، پھر کروٹ بدلیں گے، پھر تھوڑا سا آرام، پھر کروٹ بدلیں گے۔ ساری رات جسمانی بے چینی جس کو کہتے ہیں اس کا نام رسٹاکس ہے، اور ذہنی بے چینی کا نام آرسنک ہے۔ آرسنک کی بے چینی بہت گہری بے چینی ہے، جو روح کی بے چینی جس طرح ہو۔ بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے ساری رات ٹہلتے رہتے ہیں گھبراہٹ میں، اور کوئی پوچھوں تو کوئی درد نہیں بتاتے، ان کا تعلق آرسنک سے ہے۔ بعض اور دواؤں میں بھی ہوتے ہیں لیکن میجر اس میں آرسنک ہے۔ ریسیموسا عورتوں کی چوٹی کی دوا ہے جس میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسری دواؤں میں نہیں ملتی۔ ان کو جب ماہانہ تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو تو عموماً جتنا خون کھل کے جاری ہو جائے اتنا ان کی تکلیفوں کو آرام آ جاتا ہے، اور ایکٹیا میں کھلنے سے تکلیف بڑھتی ہے، اور زیادہ کھل کے اگر ماہواری واقعہ ہو تو پھر درد بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور شروع میں بھی زیادہ اور آخر میں ختم ہونے کے بعد پھر تکلیف زیادہ۔ یہ اگر علامتیں کسی خاتون کے اندر پائی جائیں تو ان کو عموماً یہ دوا بہت فائدہ دے گی۔ وجہ المفاصل بھی اس کا خاص حصہ، اس کا خاص کردار ہے۔ جوڑوں میں دردیں، ہر قسم کی ٹھنڈ اور نمی سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آرام پہنچاتی ہے۔ انتقال مرض اس میں ایک اور طرح کا ہے۔ ایبروٹنم میں تو انتقال مرض جسم کے ایک حصے سے جسم کے دوسرے حصے کی طرف ہے۔ ایکٹیا میں انتقال مرض یا سیمیسیفیوجا میں
جسمانی تکلیفوں کا سے ذہن کی طرف ہے. اگر کسی بچی کو خصوصاً جو ہسٹیریائی مزاج رکھتی ہیں یا نازک مزاج ہیں، کوئی جسمانی تکلیف اچانک ہٹ جائے یا ہٹا دی جائے اور ذہنی پریشانی شروع ہو جائے، مثلاً بعض دفعہ گاؤٹ وغیرہ کا علاج ہوتا ہے یا سر درد یا کوئی اور چیز ہے جس کو کسی دوا سے دبا دیا گیا ہے، تو اس کی ذہنی تکلیف اس طرح کی ہوگی بچی کی کہ وہ خاموش ہو جائے گی، بات کرنا چھوڑ دے گی. اگر کوئی زور دیں گے تو رو پڑے گی، لیکن ایک دنیا سے بے تعلق سی اور اپنی ذات میں گم سم ہو جائے. یہ ایکٹیا کی خاص علامت ہے جس کو ریسیموسلی کہتے ہیں. غم کا اس دوا کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور غم سے جو دماغ پر اثرات پڑیں وہ جسم میں منتقل ہوں، تو یہ اس دوائی کا خاصہ ہے. یعنی ہر شخص کو صدمے اور غم سے جسمانی تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن نازک مزاج عورتوں میں جب صدمہ ہو تو ان کو مینسٹرول تکلیف شروع ہو جائے یا وجہ المفاصل یا اور جسمانی عوارض، تو اس میں اختیار کا بھی خیال آنا چاہیے. ایک خاص اس میں بات یہ ہے کہ رسٹاکس سے میں نے کہا تھا مشابہت ہے اس کی، مگر ایک اور طرح سے. رسٹاکس میں جس کروٹ مریض لیٹے، بیماری کا کہیں بھی ہو، وہ کچھ دیر کے لیے آرام، پھر دوبارہ شروع، پھر کروٹ بدلیں، پھر دوبارہ شروع. لیکن جس کروٹ لیٹتا ہے اس پہلو سے رسٹاکس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایکٹیا ریسیموسا کا تعلق اس پہلو سے ہے جس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ ہاتھ سے بھی کسی جگہ دباؤ ڈالیں تو کانپنے لگ جائے گی بچی. عام طور پر عورتوں میں ہوتا ہے، مردوں میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. کسی پہلو لیٹیں تو پٹھے پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں. اگر دائیں طرف لیٹے تو دائیں طرف کے پٹھے، بائیں طرف کے، اور پیٹھ پر لیٹے تو پیٹھ ساری پھڑکنے لگ جاتی ہے. پھر چہروں کے عضلات میں بھی پھڑکن پائی جاتی ہے. ایسی بیماری سے بعض دفعہ ساری رات لوگ سو نہیں سکتے. اس میں اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. بعض دفعہ ذہن پر جب اثر پڑتا ہے، جو ہسٹیریائی مزاج یا نازک مزاج لڑکیاں ہیں عموماً ان میں یہ دوا کام آتی ہے. بعض دفعہ ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوا بھی استعمال نہیں کرتی کہ اس میں زہر نہ ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو. تو یہ وہم آپ کو بعض اور دواؤں میں بھی ملتا ہے، لیکسیز میں بھی یہ وہم ملتا ہے کہ کسی نے زہر نہ ملا دیا ہو. مگر اس دوا میں باقی علامتوں کے ساتھ اگر یہ علامت ہو تو ایک دو خوراکوں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا وہم اور فکر دور ہو جاتا ہے. یہ وسیع دوا ہے. اس کی چند علامتیں میں نے بتائی ہیں جو میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں بہت. باقی اب اگلی دوا ایبروٹینم. ایبروٹینم سے پہلے اس کی اسی دوا کی ایبروٹینم سے مشابہت میں بتا دوں. ایبروٹینم ہو چکی ہے، معاف کرنا، پہلے ہو چکی ہے. ہاں، یہاں ایبروٹینم انہوں نے لکھ دیا تھا موٹا، میں نے کہا شاید دوبارہ ایبروٹینم شروع کرا دیا انہوں نے. میں زبانی لکھا رہا تھا ان کو کہ یہ لکھیں، تو ایبروٹینم کا عنوان بنایا ہوا ہے. میں سمجھا کہ شاید دوبارہ ایبروٹینم کی باری آ گئی ہے. ایبروٹینم میں نے بتایا تھا اسہال قبض میں اور قبض اسہال میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ علامت اس میں بھی پائی جاتی ہے. اور سیمیسٹری فیوجا کی سر درد عموماً ڈیلوں میں اور نیپ آف دا نیک، گدی میں، یہاں زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ آنکھیں بھی پکڑی جاتی ہیں اور گدی بھی پکڑی جاتی ہے، اور اتنی درد ہو جاتی ہے ڈیلوں میں کہ ادھر ادھر ہلانے سے اور گھمانے سے بھی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے. عام طور پر نوبیاحتہ بچیوں کو پہلے حمل میں متلی ہو جایا کرتی ہے، متلی کی شکایت. اس میں پہلے تو زیادہ آسانی سے میں
علاج کر لیا کرتا تھا کیونکہ کتابوں کی نئی نئی پڑھی ہوئی تھی یا بار بار پڑھی ہوئی تھی تو یاد تھا سب کچھ. اب چونکہ نہیں ملتا اس لیے عموماً جو متلی کی دوائیں وہ میں دیتا ہوں, اس کا ایک میں نے کمبینیشن بھی بنایا ہے. لیکن بعض متلیاں بالکل اثر قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں ایسپرین ٹائپ کا کوئی علاج ہے ہی نہیں. اگر حقیقتاً اس دوا کی علامت مرض سے ملیں گی تو شفا ہوگی اور بالکل شفا ہوگی. اگر نہیں ملتی تو 5-10 ایک جیسی دوائیں اکٹھی کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو متلی بعض بچیوں کے معاملے میں تو بڑی سخت ضدی متلی ہوتی ہے. ایسی صورت میں عورتوں سے تعلق رکھنے والی دواؤں کا مطالعہ خود عورتوں کو کرنا چاہیے, اور ان امراض کا جو ان کی روزمرہ کے تجربے میں آنے والی امراض ہیں ان کا گہری نظر سے ایسا مطالعہ کریں, تجزیاتی مطالعہ کے فرق کر سکیں. ایبروٹینم یا ایبروٹینم نہیں, سیمیسیفوجا, ایکٹیا میں سوچ رہا, سیمیسیفوجا یا ایکٹیا ریسیموسا, اس کی اگر کسی بچی میں علامتی پائی جائیں جیسے میں نے بیان کی ہیں, مثلا اگر یہ پتا ہو کہ اس کی مینسٹریشن کی ہسٹری یہ ہے کہ کھل کر آتا تھا تو درد بڑھتی تھی, تو اس کو چند خوراکیں اس کی متلی میں فائدہ دے دیں گی. اور جہاں اس کی ضرورت پڑے گی وہاں کوئی دوسری دوا فائدہ نہیں دیتی. اس لیے مزاج شناسی ہومیوپیتھی میں بہت ضروری ہے. صحیح مزاج کی دوا ہو تو بیماری کا کوئی بھی نام ہو وہ خود بخود اس کو سنبھال لیتی ہے. اب ہے ایسکولس. ایسکولس ایک ایسی دوا ہے جس کا نمایاں کے پہلو کنفیوژن ہے, اور ایک عجیب بات اس پہ یہ پائی جاتی ہے کہ عام طور پر جن کے دماغوں میں کنفیوژن پیدا ہو جائے, کچھ سمجھ نہ آئے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کنفیوژن تھکاوٹ کے نتیجے میں یا زیادہ کام کرتے چلے جانے کے نتیجے میں ہوتا ہے, اور نیند سے اس کو آرام ملتا ہے. لیکن یہ عجیب دوا ہے کہ سونے سے کنفیوژن بڑھتا ہے, اور یہ علامت لائکوپوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے, مگر اس کا ایک خاصہ ہے. یہ لائکوپوڈیم کی دوسری علامتیں اتنی نمایاں ہیں وہ اس کو ان کا فرق کرنا کسی ہومیوپیتھ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وہ لائکوپوڈیم کو پہچان لیتا ہے, بہت ہی مشہور اور بار بار استعمال والی دوا ہے. لیکن اس کا کنفیوژن ایسا ہے کہ بچہ اٹھتا ہے تو شروع میں کچھ پتہ نہیں لگتا اس کو کیا ہو رہا ہے. یادداشت کی کمی اس کا خاصہ ہے. اگر ایسا کنفیوژن ہو جو سونے کے بعد اٹھنے سے, بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نئی جگہ آپ جاتے ہیں, ہوٹل میں کہیں سوتے ہیں تو اٹھ کر ایک کنفیوژن سب ملتا ہے ہمیں, اس رستہ کون سا, میں کہاں ہوں, اور ٹوائلٹ کا رستہ کدھر ہے, باہر کا رستہ کدھر ہے, کمرے کا نقشہ کیسا ہے. وہ کنفیوژن اتفاقی حادثہ ہے, یہ سفر کے نتیجے میں ہو جاتا ہے. ایسے مریض کا یہ مستقل کنفیوژن ہے جو ایک جاری بیماری بن جاتا ہے, اور صبح اٹھنے کی علامت کو پہچان لیں آپ تو پھر یہ دوا پکڑی جائے گی, یا مریض کی مرض پکڑا جائے گا. یادداشت کی کمی اس کے ساتھ ہے. غم بھی عموماً ایسے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. عام طور پر خوش مزاج, مگر ذرا سے مزاج کے خلاف بات ہو تو بھڑک اٹھتے ہیں, اور سخت چڑچڑاپن اس وقت ظاہر ہوتا ہے صرف جبکہ مزاج یا ہدایات کے خلاف کوئی بات آ جائے. دردوں میں یہ ہے کہ ہر طرف دوڑتی پھرتی ہیں پلسٹیلا کی طرح, مگر پلسٹیلا کو گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے, اس کو سردی سے بڑھتی ہے. اس کی ایک خاص علامت یہ ہے آنکھوں کی سرخی. اس میں اس کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے. بعض ڈاکٹروں نے تو اس کو آنکھوں کی پائلز قرار دیا ہے. ڈاکٹر کینٹ نیوسٹن آنکھوں کی پائلز لکھا ہے. مراد یہ ہے کہ آنکھ کے ریشے جن میں خون دوڑتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں, اور ذرا سا کوئی دباؤ ہو
تو آنکھیں سرخ بلڈ ریڈ ہو جاتی ہیں، بالوں کے مستقل کمزوری ہوتی ہے، وہ آنکھیں سرخ ہی رہتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسکولس بہترین دوا ہے۔ میں نے کہا تھا سردی سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، سردی سے آرام آتا ہے، گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، پلسٹیلا کی تکلیف گرمی سے بڑھتی ہے، سردی سے آرام آتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا اس کی تکلیف سردی سے کم ہوتی ہے، اس کا تعلق دردوں سے ہے صرف، باقی چیزوں میں یہ سردی پسند کرتا ہے مریض، اس لیے اس دوا میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ پلسٹیلا کی دردیں گرمی سے ہمیشہ بڑھتی ہیں اور سردی سے ان کو آرام آتا ہے۔ اس دوا کے مریض کی دردیں گرمی سے آرام پاتی ہیں اور سردی سے بڑھتی ہیں، لیکن عموماً ویسے سردی طلب کرتا ہے مریض اور اس کو سردی پسند ہے۔ اس میں خصوصیت سے ایک یہ بات پائی جاتی ہے، اور وہ ایکٹیا میں بھی ہے، وہ اس کی طرف مجھے دوبارہ آنا پڑے گا۔ ایکٹیا کی ایک دو اہم علامت بیان نہیں ہوئی، نہ میں نے اس وقت لکھوائی تھی۔ ایتھوزا میں عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف دباؤ بڑا نمایاں ہوتا ہے، اور اس لیے پرولیپس کے لیے یہ اچھی دوا ہے۔ جب یوں محسوس ہو کہ اعضاء لٹک گئے ہیں اور نیچے کی طرف مسلز کی کمزوری کی وجہ سے دباؤ پڑ رہا ہے، اس میں ایتھوزا بہت اچھی دوا ہے۔ ایتھوزا یہی جس کے اسکولس جو ابھی جس کی بات کر رہا تھا، اسکولس اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے، لیکن اس میں اور سیمیسی فیوجا میں یہ علامت مشترک ہے، لیکن ایک فرق ہے جو پہچانا جاتا ہے۔ اس میں جو نیچے کی طرف دباؤ ہے یہ دائیں بائیں منتقل ہوتا ہے اور کولوں پر اثر ڈالتا ہے۔ ایکٹیا ریسیموسا سیمیسی فوجا میں یہ علامت ہے، لیکن اس میں بھی دباؤ نیچے کی طرف ضرور ہوتا ہے۔ سیمیسی فوجا کی یہ علامت اتنی اہم ہے کہ بعض عورتوں کو جب وضع حمل کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، اس وقت یہ علامت خاص اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ بعض عورتوں کو اور خصوصاً کمزور اعصاب کی بچیوں کو درد اٹھتی ہے، 2/3 نیچے چلی جائے گی تو پھر بچے کو باہر دھکیلنے میں مدد کرنے کی بجائے وہ اچانک دائیں بائیں پھیل جاتی ہے اور کولوں پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ اس پہ اسپیزم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میں اس وقت پہلے بیان نہیں کر سکا تھا، جیسے یہ بھی مجھے یاد اب آ گیا ہے کہ اس کا اسپیزم سے بھی تعلق ہے، مسکولر اسپیزم۔ جہاں آپ کو یہ علامت بتائی تھی کہ جس کروٹ لیٹتا ہے مریض وہ پٹھے پھڑکنے لگ جاتے ہیں، میں پتہ کس دوائی کی بات کر رہا ہوں؟ ایکٹیا ریسیموسا سیمیسی فوجا۔ اب دوسری دوا میں آ گئے ہیں تو اس لیے کنفیوژن نہ رکھیں اپنے ذہن میں۔ دوبارہ میں ایکٹیا ریسیموسا یعنی سیمیسی فوجا کی بعض علامتیں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کروٹ عورت لیٹتی ہے اس کروٹ کے پٹھے خاص طور پر پھڑکنے لگتے ہیں اور بے چینی ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو پھڑکنا ہے اس کا تعلق اسپیزم سے ہی اصل میں ہے۔ آف اینڈ آن اسپیزم کہتے ہیں تشنج۔ تو بعض تشنج ایسے ہوتے ہیں جو آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور پکڑی رکھتے ہیں، بعض ہیں جو آ کے چلے جاتے ہیں، بار بار یوں پلس کی طرح یوں حرکت کرتے ہیں۔ اس کا تشنج اس قسم کا ہے، لیکن ہوتا چلا جاتا ہے اور ہٹتا نہیں جب تک اس کے صحیح علاج نہ کیا جائے۔ ہم وضع حمل کے وقت جب بچہ پیدا ہونا ہو اس وقت اس کا تشنج کولوں میں واقع ہوتا ہے، درد نیچے کی طرف گئی، اچانک رستہ بدل کے دائیں اور بائیں چلی گئی، اور کولوں میں بڑا شدید تشنج ہوتا ہے۔ تو لیڈی ڈاکٹر کو باتیں بھول جاتی ہیں، وہ فوراً رب کر کے اس بچی کو تشنج دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس وقت ایک خوراک اگر اس کی دے دی جائے 30 یا 200 طاقت میں، تو بعض دفعہ صرف ایک ہی خوراک سے اللہ کے فضل سے
سب دردیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ کولوفائلم بھی اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے۔ کولوفائلم میں یہ بات ہے کہ وہ جب دردیں نیچے کی طرف جاتی ہیں تو اصل مقام پر جہاں سے اس کو بچے کے دھکیلنے والے مسلز پر جا کے اس کو ختم ہونا چاہیے اور وہ آگے حرکت پیدا کریں، وہ رانوں کے دائیں بائیں سے نیچے اتر جاتی ہیں۔ ایکٹیا کی دردیں پھیل کر کولوں کی طرف آ گئیں اور اس کی دردیں نیچے اتر کے ران کے اندر سے دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں اور منہ نہیں کھلتا، جس کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر ڈاکٹروں نے یہ لکھا ہے کہ کولوفائلم میں ریلیکسڈ مسلز ہونے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ ریلیکسڈ والی بات درست نہیں ہے۔ ریلیکسڈ اگر مستقل حالت ہو، یعنی یوٹرس گرا رہے، اعصاب کمزور ہوں، خصوصاً ایسی عورتیں جن کو شروع پریگننسی میں ایبارشن ہو جاتی ہو، کیونکہ رحم کے مسلز میں اور متعلقہ عضلات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سنبھال سکیں، اور ایسی عورتوں میں پریگننسی ہوتی بھی بہت مشکل ہے۔ اگر اس قسم کی عورت کو کولوفائلم دی جائے تو وہ مفید ہے، لیکن بچے کی پیدائش کے وقت یہ اس کی شکل نہیں ہوتی۔ جس طرح ارگٹ دینے سے بعض دفعہ منہ بند ہو جاتا ہے یوٹرس کا اور بڑی شدت سے بند ہوتا ہے، کولوفائلم میں یہ علامت ہے۔ ایک دفعہ سندھ میں مجھے واقعہ پیش آیا تھا اس طرح کہ جلسے کے دوران ایک آدمی روتا پیٹتا آ گیا، رات انور آباد کی بات ہے، رات لیٹ جلسہ ہو رہا تھا ہمارا 11-12 بجے، اور اس نے شور مچا دیا کہ میری بیوی مر رہی ہے، دعا کرو، فوراً سارے دعا کرو ہوئے۔ خیر ہم نے دعا بھی کی، اور مگر اس کو پہلے میں نے ایک نسخہ دیا۔ میرے پاس سفری جو دواخانہ چھوٹا سا ساتھ رکھتا تھا، اس میں کولوفائلم تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ منہ بند ہے، جکڑا ہوا ہے اور درد۔ میں نے کہا کس طرح جاتی ہے؟ اس نے یہ بتا دیا کہ ٹانگوں میں زیادہ تکلیف جاتی۔ اس کی دوا دی اور چند منٹ کے بعد، میں 10-15 منٹ کے اندر ڈیفینیٹلی، اتنی جلدی ہنستا کھیلتا ہوا، ہاتھ میں پلیٹ میں مرغی رکھی تحفے کے طور پر لے کے آیا کہ ماشاءاللہ موٹا تازہ پیارا بچہ پیدا ہو گیا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر صحیح دوا دی جائے تو ہومیوپیتھک ایسے موقعوں پر غیر معمولی فائدہ دیتی ہے، آپریشن سے بچا لیتی ہے۔ بعض دفعہ اگر صحیح دوائی نہ ملے تو ایسی بچیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ آصفہ بیگم گئی ہوئی تھیں جیلم، جو ہماری عزیزہ تھیں، ان کی پیدائش کے سلسلے میں، وہاں سے فون آیا بڑی پریشانی کا کہ وہ بچے تکلیف بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بچہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا علامتیں بتاؤ۔ انہوں نے جو علامتیں بتائیں وہ کولوفائلم کی نہیں تھیں بلکہ جلسیمیم کی تھیں۔ میں نے کہا جلسیمیم کی ایک 200 کی خوراک فوراً دے دو، اور کچھ دوائیں میں نے ان کے ساتھ پہلے بھیجی ہوئی تھیں، اس میں وہ دوا تھی۔ ان کے ساتھ یہی ہوا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ساری تکلیف ختم، نارمل طریقے پر خدا کے فضل سے پیدائش ہو گئی۔ تو ایسی دوائیں جو ایمرجنسی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو تو آپ گھوٹ لیں، ایسا دماغ پہ نقش کر لیں کہ مریض کی تصویر کے ساتھ بیماری کی تصویر ایسی بن جائے، ایک دیکھے تو دوسری ضرور یاد آ جائے۔ اس وقت کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا آدمی کے پاس۔ تو یہ جو ہے ایکٹیا ریسیموسا، اس کی اتنی اہم ایک بات اور اس کا فائدے والی بات تھی جو میں بتانا بھول گیا تھا، اس کو یاد رکھیں۔ اس کا اور کولوفائلم کا فرق کیا ہے؟ کولوفائلم میں دردیں یہاں سے ہو کر اندر رانوں کی اندر کی طرف حرکت کرتی ہیں، اس میں دردیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ جلسیمیم میں کیا ہوتا ہے؟ جلسیمیم میں عموماً دردیں جو ہیں وہ یا کمر میں ٹوٹتی ہیں یا باہر کی طرف نکلتی ہیں۔ نہ جلسیمیم میں نیچے جا کر پیچھے سے کمر سے واپس چڑھتی ہیں، یعنی عجیب بات ہے کہ کمر پہ زیادہ زور ہوتا ہے اور ایک پوائنٹ پر پہنچ کے واپس چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کالی کھاب میں رانوں کے باہر کی طرف سے، یعنی کولوفائلم اور کالی کھاب میں یہ فرق ہے۔
کولوفائلم ران کے اندر کی طرف درد حرکت کرتی ہے، کالی خواب کولوفائلم میں کالی خواب میں باہر کی طرف کمر سے پیچھے باہر نکل جائے گی اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پلسٹیلا بھی ایسی دوا ہے جو بہت مفید ہے۔ یہاں فرق یہ ہے کہ پلسٹیلا میں دردیں کم ہوتی ہیں اور یہی بیماری ہے، یعنی کوئی اعصابی کمزوری ہے ایسی جس کے نتیجے میں عورت ڈری ہوئی ہوتی ہے، شاید مروب ہو جاتی ہے، اس کی دردیں جتنی ہونی چاہیے اٹھتی نہیں۔ پلسٹیلا اگر 2-4 خوراکیں دی جائیں بار بار تو نہ صرف یہ کہ مناسب دردوں کو اٹھاتی ہے بلکہ دردوں کو کنٹرول میں بھی رکھتی ہے۔ اور یہاں انگلستان میں میرے کئی دفعہ تجربے ہوئے ہیں، ایسی مریض آئے ہیں جن کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، ان کو میں نے دوائی دلوائی، اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک بچہ، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی، اور ان کی رپورٹ یہ تھی کہ عام طور پر جو ان کی گزشتہ تکلیفیں ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم تکلیف میں خدا کے فضل سے بچہ ہو گیا۔ تو یہ جو دوائیں ہیں نا، ایسی قسم کی جو ہنگامی ضرورت کی دوائیں، ان کو آپ لوگوں کو خاص طور پر ذہن نشین کرنا چاہیے۔ آگے ہے ایک دوا ایتھوزا، یہ بھی بہت فوری ضرورت کی ایک ایسی دوا ہے جس کا کوئی بدل اب تک میرے علم میں نہیں آیا، نہ ہی غالباً ایلوپیتھک میں ہے۔ ربوہ میں ایسے کیسز بہت دیکھا کرتا تھا میں کہ ایک بچے کو سوکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سوکھے کی خاص علامت یہ ہے کہ دودھ پیتا ہے بھوک سے، اور ابھی گرم ہی مشکل سے ہوا ہوتا ہے تو آدھا پھٹا ہوا اور آدھا کچا دودھ قے کر دیتا ہے، اور پیٹ خالی ہو کر بھوک اثردار پر کوئی اس کی بیماری کا اثر نہیں پڑتا، پھر مانگتا ہے۔ اور ویسے عموماً قبض ہے یا اگر اسہال ہے تو بہت معمولی سے زرد رنگ کے، لیکن جس طرح داغ سے لگتے ہو نا اس طرح کے اسہال ہوتے ہیں، بعض دفعہ مکمل قبض ہوتی ہے۔ ایک سوال یہاں سے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، اب میں یہ بات ختم کر لوں تو پھر دوبارہ اٹھانا، مجھے بھول گیا تھا آپ کو وقت دینا۔ ایک بچہ ہمارے ربوہ کے فضل عمر ہاسپٹل سے آیا جس کو تقریباً 1 مہینے سے یہ بیماری تھی، چھوٹی عمر کا بچہ بالکل، اور وہ لگتا تھا جسے وہ موت سے ڈرانے کے لیے وہ بنایا ہوتا ہے نا، انہوں نے وہ پنجر سا لگا کے بجلی کے پولوں پر تصویر ہوتی ہے، ایسی شکل تھی اس کی، اتنی خوفناک کہ دیکھ کے ڈر لگتا تھا، اور سر بڑا بڑا اور سب کچھ پچکا ہوا، اندر کوئی جان نہیں تھی، اور ماں سے اس سے بہت پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ حالت ہے، کوئی دوا کام نہیں کر رہی، کسی قسم کا علاج فائدہ نہیں بخشتا۔ تو میں نے کہا اسہال بھی آتے ہیں، ان سے کہا نہیں، قبض ہے، مسلسل قبض ہے، بلکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نالی نہ بنی ہو، کیونکہ 1 مہینے سے ایک دفعہ بھی اس کو اجابت نہیں ہوئی۔ اس کو میں نے ایتھوزا دی، اور ایک دن ایتھوزا 3 دفعہ اس نے دی ہے، دوسرے دن وہ آئی ہے، اس نے کہا کہ پیٹ چل پڑا ہے، الٹیاں بند ہو گئی ہیں، اور 1 ہفتے کے اندر اندر مکمل صحت اللہ کے فضل سے۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن ایسے واقعات جب بھی ہوئے ہیں خدا کے فضل سے ہر دفعہ فائدہ ہوا ہے۔ پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی یقینی دوا ہے کوئی جس پہ آپ حلفاً کہہ سکیں یا تحدی کر سکیں، مگر ایسی دوائیں ہیں جو بعض صورتوں میں اکثر دفعہ خدا کے فضل سے اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ ایتھوزا کا اس بیماری سے تعلق ہے، اور چونکہ دوسرے علاج نہیں ہیں اور ہومیوپیتھک میں بھی کوئی دوا ایسی علامت میں کام نہیں آتی، اس لیے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے ایکٹیا ریسیموسا کا بھی بتایا تھا، سیبیسی فوجا کا، اس میں بھی وہ سوکھا پن بھی ہو جاتا ہے، اس میں یہ میں بتانا بھول گیا تھا، مگر زیادہ سوکھا پن پایا جاتا ہے ایبروٹینم میں، اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا۔ ایبروٹینم کے سوکھے پن میں ایک بات بتانی بھول گیا، ایبروٹینم کا سوکھا پن نیچے سے شروع ہوتا ہے، پاؤں سے، اور پہلے ٹانگیں سوکھتی ہیں اور پیٹ بڑا رہتا ہے۔ سوکھا پن میں اکثر یہ علامت ہے، بچوں کے پیٹ بعض دفعہ پھولتے جاتے ہیں اور باقی سارا جسم سوکھتا جاتا ہے، لیکن اس ایسے بچے کا جس کو ایبروٹینم کی ضرورت ہے،
اس کے ٹانگوں سے سوکھا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا ہے، پھر پیٹ کو چھوڑ کر پھر اوپر چھاتی میں اور گردن اور سر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس دوا میں ایتھوزا میں سارا جسم اکٹھا سوکھتا ہے۔ یہ ایک اور فرق ہے اس کا اور اس دوسرے کا۔ نیٹریمور میں عموماً اوپر سے سوکھا پن شروع ہوتا ہے اور نیچے اترتا ہے، اس لیے یہ باریک باریک علامتیں اگر پیش نظر رہیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیوں ویسی ہی دوا ہے، لیکن بعض جگہ کام کرتی ہے بعض جگہ نہیں کرتی۔ اوپر سے سر سے نیچے کی طرف۔ ایتھوزا میں کہتا ہوں، ایتھوزا کی ایک بات بتا دوں پھر چلتا ہوں۔ ایتھوزا کی ایک اور بات ہے، اس کے بعد ایتھوزا کے زیادہ لمبا نہیں میں نے لیکچر دینا، دو اہم باتیں بتانی تھیں۔ گرمی سے اس کی تکلیف بچے کی سر کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور بعض بچوں کے اندر دماغی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں اور عموماً پیٹ کی تکلیفیں۔ تو ایسا بچہ جس کے دماغ میں کوئی نقص ہو، اس کی بیماریاں جو پیٹ کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اس میں ایتھوزا بہت ہی اہم دوا ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی بیماری کو بھی دور کرے گی اور دماغی بیماری کو بھی دور کرے گی۔ وقت لگتا ہے اس میں کچھ، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرا علاج کر کے پیٹ کی بیماری دور کی جائے تو ایسا بچہ عموماً پھر نیم پاگل سے پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جسمانی بیماری خصوصاً معدے کا الٹی کرنا یا دست وغیرہ جاری ہونا، یہ اس کے ان مادوں کو نکالتی ہے، یہ چیز جن کا دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ بس یاد رکھیں، اگر دماغ اور پیٹ کا تعلق آپ کو دکھائی دے تو ایتھوزا کو نہ بھولیں، ورنہ خطرہ ہے کہ بظاہر آپ جسم ٹھیک کر رہے ہوں گے اور فائدہ پہنچا رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت زیادہ گہری بیماری میں اس بچے کو دھکیل رہے ہوں گے۔ اچھا، اب بتائیے آپ کیا کہتی تھیں؟ میں کہ یہ لے لیں، فرمائیں۔ جی مل گیا؟ اچھا، کہاں ملا ہے؟ پہلے جو گفتگو تھی اس میں آ گیا جواب۔ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ایگیریکس یہ ایک ایسی دوا ہے جس کی نمایاں بات لرزش ہے، کانپنا جسم کا، اور اس کے کانپنے کا اس بیماری پہلی بیماری سے جو ایکٹیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا اسکولس سے، فرق یہ ہے کہ اسکولس کا میں نے بتایا تھا ایک منٹ، جس کروٹ پلیٹو اس کروٹ بڑھتا ہے وہ ایکٹیا کا تھا، اس سے اس کا یہ فرق ہے کہ سارا جسم ویسے ہی کانپتا ہے، اس کروٹ لیٹنے یا نان لیٹنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے نمایاں اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھیں لرزتی ہیں۔ ایسے مریض جیسے البینو ہوتے ہیں بعض دفعہ، ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک حرکت سی رہتی ہے دائیں بائیں، جیسے وہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکتے۔ تو اس کا علاج اس میں ہے، خدا کے فضل سے ایگیریکس اس میں کافی فائدہ پہنچاتی ہے۔ لاہور کے ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پوتے کو یا نواسے کو یہ تکلیف تھی، اور کافی عمر بھی اس کی میں 8-9 سال کی ہو چکی تھی جب مجھے انہوں نے دکھایا۔ تو یہی دوا تھی جس نے خدا کے فضل سے اس کی نظر کو ٹھہرایا، اگر نہیں تو اتنا نمایاں فائدہ کر دیا کہ پھر وہ روزمرہ کے کام ٹھیک کر سکتا تھا، ورنہ یہ عمر کے ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اور دائیں بائیں حرکت اور پھر اس کے نتیجے میں سخت ذہنی تکلیف، انسان کو نظر ہی نہیں ٹھیک آ رہا۔ ساتھ اس کے ڈپلوپیا کے اندر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ ڈپلوپیا کہتے ہیں ایک کا دو نظر آ جانا، یہ کئی دواؤں میں ہے، اس میں بھی ہے۔ اور بلیک سپاٹس یہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو میں بعض اور دوائیں ہیں ان میں بھی ہیں، وہ میں جب آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا جو مریض ہے جس کا ایگیریکس سے تعلق ہو، اس بچے کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے اور آہستہ سیکھتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو ڈانٹا جائے تو اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، خواہ اس کی آنکھیں کانپیں یا نہ کانپیں۔
اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو آپ کو یہ دوا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. بعض بچوں کی بچپن سے ہی ذہنی کمزوری ہے، ان کو نہ پاگل کہہ سکتے ہیں نہ ہوش مند، اور عجیب بات یہ ہے ان کی جو عام طور پر دوسری دواؤں روزمرہ کے تجربے سے مختلف ہے کہ ایسے بچے صبح کے وقت زیادہ کمزوری دکھاتے ہیں دماغ کی. صبح کے وقت جب آپ ان کو کوئی بات بتائیں کہ یہ بات یوں ہے، جو روزمرہ کی عام بات ان کے ذہن میں ہے یا سبق آیا ہوا ہے اس پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ سمجھیں گے بالکل ٹھیک ہے. ایک نئی بات اچانک کریں تو بالکل کنفیوز ہو جائیں گے، کچھ نہیں سمجھ آئے گی کیا کہہ رہے ہو، اور وہاں پھر ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ پاگل ہو گئے، ہم یہ بات بتا رہے ہیں. وہ بچہ بازا بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی. لیکن جوں جوں دن بھر ایکسائٹ ہوتا جاتا ہے یہ تکلیف کم ہوتی جاتی ہے. شام کے وقت یا یعنی جب پورا دماغ ابھی تھکا نہ ہو، زیادہ ایکسائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے، شام کے یا رات کے پہلے حصے میں وہ نئی باتیں بھی برداشت سن لیتا ہے، ان کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن صبح صبح اس سے بالکل ضد نہیں کرنی چاہیے. ایسے بچے کو ایگیریکس دیں. ایگیریکس میں بعض اور علامتیں بھی ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں. بہرا پن اس کی خصوصیت ہے، جب اعصابی کمزوری کی وجہ سے بہرا پن ہو. ایگیریکس چل بلین کی بہترین دوائی سمجھی جاتی ہے. یعنی سردی لگ جانے سے بعض دفعہ پاؤں سرخ ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، بعض دفعہ کان سوج جاتے ہیں اور سخت خارش ہو رہی ہوتی ہے ان میں، تو اس کی دوا بھی ایگیریکس ہے. اور اس کے نتیجے میں خواہ وہ سردی سے تکلیف ہو یا ویسے بیماری سے ہو، ہر وہ بیماری جہاں کسی عضو کی طرف اجتماع خون ہے، غیر معمولی طور پر بھر گیا ہے وہ عضو، اور اس کی وجہ سے تناؤ اور بے چینی اور کھجلی ایسی جس میں درد ہوتی، یہ اس کی خاص علامت ہے. بعض کھجلیاں ہیں جن میں مزہ بھی آتا ہے، بعد میں درد تکلیف شروع ہو جاتی ہے کافی کھجلنے کے بعد اور جسم پہ خراشیں ڈالنے کے بعد. وہ اور چیز ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھجلی ہوگی لیکن ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ معروف حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. دل بھی چاہتا ہے کھجلیں، گہری پائی جاتی ہے کھجلی، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کیونکہ جسم کو جلد والے حصے کو درد پہنچائے، تکلیف پہنچائے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتا، اور ویسے بھی نہیں پہنچا جاتا کیونکہ عام طور پر ورم کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ کھجلی گہری ہوتی ہے اور بعض ورموں میں، اور باہر جلد پر جو مرضی کرنے کو فرق نہیں پڑتا. بعض قسم کی الرجیز میں یہ دوا بہت مفید ہے. بعض الرجیز ایسی ہیں جن کو آپ مثلا ملیریا کا علاج کیا اور ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کے اندر سرخی بڑھ گئی اور بڑی سخت بے چین کرنے والی کھجلی پیدا ہوتی ہے، اس میں ایگیریکس ضروری نہیں کہ فائدہ دے، لیکن اگر باقی مزاج ملتا ہو تو پھر تو تیر بہدف ہوتی ہے. ایگیریکس کی کچھ دوسری علامتیں پائی جائیں تو کسی اور اینٹی الرجی کی دوائی کی ضرورت نہیں، ایک دو خوراکوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. بولنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے بچوں کے لیے بعض دفعہ، اور بڑوں کے لیے بھی بات کرتے وقت کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں نے آج تک اس کو یہ جو ہے اسٹیمرنگ میں استعمال نہیں کیا، مگر اب آپ کو جو سنا رہا ہوں تو مجھے خیال آیا ہے. اسٹیمرنگ یعنی بولتے وقت بات کو بار بار دہرانا اور زور سے ایک لفظ کہنے کی کوشش کرنا، لیکن پہلے دو حصوں میں انسان اٹکا رہے، تا 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 کر کے جو بولتے ہیں. ان بیچاروں کی اصل بیماری ہے خوف کی. اور عموماً ہومیوپیتھی میں اسٹریمونیم ہی کے ذکر میں اس کا تھوتلے پن کا نہیں بلکہ اسٹیمرنگ کا ذکر ملتا ہے. کیا کہتے ہیں اسٹیمرنگ کو؟ ہکلانا ہی ہے نا. ہاں. ایک دفعہ ایک اردو شاعر تھا مزاحیہ جعفری، اس نے بھی ہکلانے پر ایک نظم کہی تھی کہ جعفری غریب ہے تمغہ اس کو نہ دیجیے، دوسروں کو حسد نہ ہو، اس طرح کی تھی. بڑی اس کی نظم پاپولر ہوئی تھی، مگر یہ بیچاروں کی بیماری جو ہے اس کا خوف سے تعلق ہے. اس لیے
ان کا نفسیاتی علاج بڑا ضروری ہے، لیکن اسٹیمونیم چونکہ گہرے اعصابی خوف سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسی کا نام آپ پڑھیں گے کتابوں میں۔ میرا خیال ہے احمدی ہومیوپیتھ کو ایسی دوائیں بھی استعمال کرنی چاہیے، ایگیریکس وغیرہ مثلا، جن میں بات کرنی مشکل، اعصاب پر کنٹرول مشکل ہو سکتا ہے، عصبی کمزوری کی وجہ سے وہ بات نہ کر سکیں تو پھر ڈر جاتے ہوں، اور خوف ساتھ دامنگیر ہو کے ایک اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کانپنے والی بیماریاں، دوائیں اور بولنے سے تعلق رکھنے والی جتنی دوائیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے مریض بہت ہیں جن کے لیے بڑی مصیبت پڑی ہوتی ہے، کوئی آرام نہیں آتا۔ میں نے جو استعمال کر کے دیکھی ہے اسٹیمونیم، اس کو 30 سے لے کر 1000 تک اونچا بھی گیا ہوں۔ بہت کم مریض ایسے ہیں جن کو نمایاں فائدہ ہوا ہے۔ اکثر مریض بیچارے ہکلاتے ہی آئے، ہکلاتے ہی واپس گئے، واپس پھر ہکلاتے ہی آئے، اور کتاب میں چونکہ اور لکھا نہیں ہوتا تھا، میں یہی دیتا رہتا تھا، پوٹینسیاں بدلتا رہا۔ لیکن آپ سب کو میری گزارش ہے کہ اس کی جو کنو ہے، یعنی اندرونی وجہ، اس کو پیش نظر رکھ کر ہومیوپیتھک میں جہاں جہاں کوئی دوا ملتی جلتی دکھائی دے وہ استعمال کر کے دیکھیں، پھر مجھے بتائیں اگر فائدہ ہو تو۔ ایک میرا خیال ہے ایگیریکس بھی مفید ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی ایک قسم کا وہ پایا جاتا ہے انتقال مرض کا مادہ، لیکن اس کا انتقال مرض کا مادہ خصوصیت سے عورتوں کے دودھ بند ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر عورتوں میں اچانک دودھ بند ہو جائے اور دماغی علامتیں ظاہر ہو جائیں، پاگل پن کے آثار یا شدید بے چینی اور گھبراہٹ، خوف، تو اس میں یہ دوا بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے۔ اس میں بھی علامتیں دوسری دواؤں کی طرح نیچے کی طرف حرکت کرتی ہیں عورتوں میں۔ عورتوں کی بیماریوں میں بہت سی ایسی تکلیفیں ہیں جن میں عموماً حرکت نیچے کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ بعض بیماریاں ایسی، بعض تکلیفیں ایسی ہیں جن میں درد واپس موڑتی ہے، جیسا کہ میں نے جرثیمم بتایا ہے، نیچے اترتی ہے پھر واپس دوڑتی ہے، مگر بالعموم یوٹرس کے ساتھ تعلق رکھنے والی بیماریوں میں دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ کئی دواؤں میں پڑھیں گے، اگر آپ دواؤں کا مزاج پہچانتے ہوں تو پھر فرق کرنا مشکل نہیں ہے۔ محض یہ پڑھ کر کہ اثر نیچے کی طرف ہے آپ دوا دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر دوا کی اپنی شناخت ہے، ہر مریض کی اپنی شناخت ہے، ان دونوں کو ملانا ضروری ہے۔ یہ جو بیماری ہے عمومی ایگیریکس، اس مزاج کی کوئی لڑکی ہو اور اس کو نیچے کی طرف دردیں جائیں تو یہ دوا اس کے لیے غیر معمولی فائدہ دے گی۔ پلسٹیلا اور سیپیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ کمزور مریضوں کے لیے یہ عموماً اچھی دوا ہے، اور ایسے بعض عورتوں کو پانی پڑتا ہے، عام طور پر جو دوائیں لکھی جاتی ہیں وہ کام نہیں آتی۔ اس مزاج کے مریض کے لیے اگر باقی مزاج ملتا ہو تو یہ دوا ہر قسم کے لکوریا، پانی وغیرہ پڑنے کے لیے بہترین دوا ثابت ہو جاتی ہے، لیکن مزاج پہچاننا ضروری ہے۔ کیوں جی، وقت ہو گیا یا؟ اچھا، پھر ایک اور دوائی شروع کر دیتے ہیں آپ کے بند کرنے سے پہلے۔ ایگنس کاسٹس، یہ اعصابی کمزوری کی ایک چوٹی کی دوا ہے۔ اس میں بھی رحم کے نیچے گرنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ مزاجی علامتیں ہیں مایوسی، بے چینی اور خوف، یہاں تک کہ خودکشی کا رجحان بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے ایگنس میں۔ سر درد ایسی جو روشنی سے بڑھتی ہے، ایسے مریض کو اس کو فوٹوفوبیا بھی ہوتا ہے سر درد کے بغیر بھی، یعنی آنکھیں روشنی میں کھلتی نہیں، اور اگر سر درد آنکھوں میں روشنی میں کھولنے سے بڑھے تو پھر اس دوا کا خیال آنا ضروری ہے۔ اگر باقی علامتیں بھی ملتی ہوں تو یہ فائدہ دے گی۔ پیٹ کی ہوا کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن پیٹ کی ہوا تو انگلستان میں اتنی پائی جاتی ہے
کہ جتنی دوائیں ہیں وہ سب پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ کون سی دوا کام آنے والی ہے. میرا خیال ہے ایک بنائیں لسٹ، مجھ سے بنوائیں. جتنے ہمارے شاگرد بن رہے ہیں اس وقت ان کو کہیں گے کہ ایک ایک دوا پہ تجربہ کرو اور یہ دیکھو کہ کس قسم کے غذا کھانے والوں میں، کس قسم کے مریضوں میں یہ خصوصی دوا ہوا کم کرنے کے لیے مفید ہوئی ہے. ایلوپیتھک سائنٹسٹ جو ہیں ان میں چوٹی کے ڈاکٹر جو امریکہ کے تعلیم کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں لیتے اور بڑی فیسیں لیتے، وہ ان سے جب میں نے خوب گفت و شنید کی ہے تو اس معاملے میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں جو ہم دیتے ہیں اینٹاسڈ وغیرہ، واقعہ یہ ہے کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ مصیبت ڈالتے ہیں، بھوک خراب، معدہ اجڑ جاتا ہے، مزہ نہیں زندگی کا رہتا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اور زیادہ تیزی سے تیزاب آتا ہے. مگر تیزاب کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جو معدے سے پھوٹتا ہے، اور ایک تیزاب ہے جو اس کی کمی سے پیدا ہوتا ہے کہ خوراک گل سڑ کر تیزاب میں بدلتی ہے. اور اس کا تعلق صرف تیزاب کی کمی سے نہیں بلکہ جو پیرسٹولک موومنٹ کے کم ہونے سے بھی ہے. انتڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معین رفتار سے حرکت عطا فرمائی ہے جس کے نتیجے میں معدے کا کھانا عموماً 3 گھنٹے کے بعد خالی ہو جانا چاہیے، آگے نکل جانا چاہیے، اور انتڑیاں پھر اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی ہیں. یہ موومنٹ ہے اس کی. لیکن اگر پیرسٹولک موومنٹ کمزور ہو جائے تو معدے میں غذا 3 گھنٹے میں نہیں نکلتی بلکہ وہیں پڑی رہتی ہے. اس سے جو ایسڈ پیدا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے اور علاج ہونا چاہیے. جو ایسا ایسڈ نظر آئے اور آپ اس کو اینٹاسڈ دوائیاں دیں تو وہ معدے کا جو قدرتی ایسڈ ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ ایسی ایلوپیتھک دواؤں میں بلاکرز بھی ہوتی ہیں جو ایسڈ کی پروڈکشن کو، طبی ایسڈ کی پروڈکشن کو روکتی ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے ایسی اینٹاسڈ وغیرہ دوائی دینا بہت نقصان کا موجب بنتا ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو تجربے کے لیے ڈاکٹر میر مبارک احمد صاحب جو اس فن کے ماہر ہیں، چوٹی کے ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ان کے سپرد کر بہت اصرار کرتے تھے کہ اب میرا تو علاج کرا کے دیکھیں. میں نے کہا میں کرا لیتا ہوں. 1 مہینے میں وہ میرا بخیے ادھیڑے انہوں نے کہ آخر میں نے فون پہ ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں فون کروں مگر ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ، بس کر دیں. میں نے کہا آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی ہومیوپیتھک دوائی استعمال نہیں کی. اب یہ نہ کہیں کہ دونوں ساتھ ساتھ جاری تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے، چلو پھر چھوڑ دو. وہ دوائیں اب تک کافی بنڈل پڑے ہوئے ہیں وہاں میرے پاس، دفتر میں بھی، اوپر بھی بہت دوائیں بھیجتے تھے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ یوں ہی فیسیں کمانے والی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہومیوپیتھک میں اللہ کے فضل سے کنٹرول میں رہتی ہے. اور نقصوامی کا اگر دی جائے تو پیرسٹولک موومنٹ عام طور پر بحال ہو جاتی ہے اور مرض کی شدت میں یقیناً کمی آ جاتی ہے. تو یہ تو آج کا درس ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.